नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो न्यूज़ अहम हैं वो उस पर हम नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी एक्टिविटी जो है वो जारी है और जुनैद अकबर जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और सुहेल अफरीदी ने सिंध के दौरे का जो टास्क है वो दे दिया है और वो दौरा करने जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, ये जो सारे मामलात हैं 8 फरवरी तक जो है वो पीक पर पहुंचेंगे। उस दिन जो है दीगर मामलात भी जो हैं, दीगर एक्टिविटी हुकूमत की भी उस दिन एक्टिविटी होंगी, वो कौन सी होगी और फिर उस दिन क्या मामलात पेश आएंगे, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान का जो ट्विटर है उसको बंद करने के लिए या कहें कि बंद कराने के लिए हुकूमत एक्टिव हो गई है, ये मामला भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, गुज़श्ता जो मुलाकात का दिन था उस दिन क्या मामला पेश आया, ये सब बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर खबरें पसंद आएँ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्टिविटी जारी है वो हम आपको बताते हैं कि वहाँ जो है वो सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, अपनी मीटिंग्स शुरू कर दी हैं। और जुनैद अकबर जो हैं उनको भी हदायत जारी कर दी है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़िलाई सदूर हैं, तहसील लेवल, ज़िला लेवल पर सबको आगाही कर दी है कि वो जो है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। ये तैयारियां नाज़रीन भरपूर तरीके से जारी है। उधर सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल सिंध के दौरे का, सिंध विज़िट करने का जो है 9 जनवरी की डेट दे दी है। और सिंध में जो ज़िलाई सदूर हैं, ज़िले लेवल पर पीटीआई की इंतज़ामिया और ओहदेदारान हैं और सिंध लेवल पर अली मादल शेख, सबको आगाही कर दी गई है। और 9 जो तारीख है 9 जनवरी का दौरा मुतवक्के है नाज़रीन। और फिर ये देखना होगा कि पंजाब ने जो रवैया अख्तियार किया, क्या सिंध भी वैसा ही रवैया अख्तियार करेगी या कोई सुहेल अफरीदी को रिलीफ देगी या खुलकर जो है अपनी स्ट्रेट मूवमेंट की जो कंप्लेन है वो करने देगी और जहाँ जहाँ वो जाना चाहेंगे सहूलत प्रोवाइड करेगी या पंजाब की तरह रुकावटें खड़ी करेगी। ये आने वाले वक्त में हमें सारा नाज़रीन मालूम हो जाएगा। और सिंध में लोग कितने बड़े पैमाने पर उनको वेलकम करते हैं और जो उनकी सिंध लेवल पर, ज़िले लेवल पर जो पार्टियां हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो कितने लोग जमा होते हैं और उनको वेलकम करते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और नाज़रीन, ये जो सारी स्ट्रीट मूवमेंट है, ये सारे जो मामलात हैं, इनको 8 तारीख तक पीक पर ले जाने का इरादा है पीटीआई की जानिब से। और साथ साथ नाज़रीन, जो मुज़ाकरात के मामलात हैं वो अपनी जगह जारी हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, होते हैं, नहीं होते। और ये जो मामला है ये स्ट्रीट मूवमेंट का, ये भी साथ साथ जारी है। और 8 तारीख के दिन नाज़रीन 2-3 इवेंट जो हैं वो होने जा रहे हैं। एक तो 8 तारीख को ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का मामला है ये पीक पर होगा। दूसरा, बसंत भी 8 तारीख को मनाई जा रही है। तीसरा, आसमा जहांगीर
جو کنونشن ہے وہ بھی 8 تاریخ کو ہی ہے، اور چوتھا ایک کوئی الیکشن ہے وہ بھی 8 تاریخ کو ہے۔ تو یہ سارے ایونٹ ایک دن اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر اس دن کیا معاملات پیش آئیں گے، کیا حالات ہوں گے، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہونے جا رہا ہے 8 تاریخ کو۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کو بند کرانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس میں ماضی میں بھی وہ کوشش کر چکی ہے، اور وہاں جو ٹویٹر انتظامیہ ہے وہاں سے یہ جواب آیا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ان کے اوپر بڑا الزام یا ایسی کوئی وائلیشن یا کوئی عدالت کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر جو انہوں نے کوئی ایسی بڑی وائلیشن کی ہو، تو یہ وہاں سے جواب آیا۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہے حذیفہ رحمان، انہوں نے بتایا کہ اب وہ جو ہیں عدالت میں جا رہے ہیں۔ یہ ساری بات انہوں نے بتائی کہ ٹویٹر کی جانب سے کیا جواب آیا، اور اب ہم جو ہے عدالت سے فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سماعت ہے، جسٹس ارباب طاہر سنگل بینچ ہے، ان کے پاس سماعت ہونے جاری ہے، اور پھر اس سماعت میں ناظرین کیا فیصلہ آتا ہے، اور پھر وہ جو فیصلہ ہے وہ دیا جائے گا ٹویٹر انتظامیہ کو کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے، اور اس طرح جو ہے عمران خان کا ٹویٹر بند کر دیا جائے۔ تو پھر ناظرین جو پی ٹی آئی ہے ان کے پاس اگر یہ سنگل بینچ سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، مگر اپیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپیل میں بھی پھر کیا فیصلہ ہونا ہے، اور عدالتوں کے حالات سارے آپ کے سامنے واضح ہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ جو ٹویٹر کی ہائی لیول کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے تاحال آج تک وہ ٹویٹر بارہا حکومت کی کوششوں کے باوجود بند نہیں کیا، تو اگر عدالت کا سنگل بینچ کا آرڈر بھی جائے گا تو وزیر اعظم سابقہ جو رہ چکے ہیں اس لیول پر وہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچیں گے، وہ اسی طرح جو ہے یہ فوراً شاید بند نہ کریں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین ٹویٹر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ ملاقاتوں کا جو دن تھا گزشتہ روز، تو کیا ملاقاتیں جو ہیں وہ کرائی گئی، اور ملاقات میں کتنے لوگ آئے تھے، کیا صورتحال تھی۔ تو یہ ناظرین مبینہ طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ملاقات 6 لوگ لسٹ میں تھے، ان میں سے صرف 2 لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ یہ ایک اینکر ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ملاقات کے لیے 6 لسٹوں میں سے پہنچے ہی 2 لوگ ہیں، اور پھر بس وہ ٹائم ختم ہوا تو یہ جا اور وہ جا۔ اور یہ جو ہے یہ صرف ناظرین آپ دیکھیں کہ جو بہنیں ہیں وہ صرف احتجاج کرتی ہیں، وہ ان کو ہے اپنے بھائی کا احساس، اور وہ دھرنا دیتی ہیں، اور اس سخت سردی کی راتوں میں وہ باہر بیٹھتی ہیں، پھر واٹر کینن ان کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین ان کے ساتھ پھر لوگ جو ہیں وہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو کچھ کارکن ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جب یہ دیکھ لیں کہ یہ جمعرات کا جو دن ہوتا ہے اور وہ جو لسٹ آئی تو وہ لوگ انہوں نے نہیں محسوس کیا، ملاقات کا تو ان کو شوق ہے، مگر قربانی دینے کا، دھرنا دینے کا، یا یعنی کہ وہ کوئی احساس کرنے کا وہ ان میں جذبہ وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بس ایک فارمیلٹی انہوں نے پوری کی، وہ آئے پتہ چلا نہیں کرا رہی تو یہ جا اور وہ جا۔ تو اس طرح کے کارکن یا اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ ہم فصلی بٹیرے ہی کہہ لیں، کہ وہ فصل پہ آتے ہیں، پھر جب چڑیاں چگ جائیں کھیت تو وہ نزدیک نہیں لگتے۔ تو اس طرح کے وہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ احساس کے رشتے ہیں سارے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین حالات ہیں ملاقات کے حوالے سے۔
اور اس کے علاوہ ناظرین جو یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس سال سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ یہ سال خوشیوں کا سال ہوگا، یہ سال ترقی کا سال ہوگا، یہ سال نجات کا سال ہوگا، یعنی جیل سے رہائی کا سال ہوگا۔ تو یہ سال جو ہے ناظرین، سال نے کیا کرنا ہے، سال یا یہ دن، یہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے یہ سال اور دن تو ایسے ہی ہیں کہ روزانہ سورج چڑھتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ تو سال اور دن نے کچھ نہیں کرنا، لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ چاہے ابھی لے لیں پی ٹی آئی کو، اگر پی ٹی آئی کچھ کوشش کرے گی تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ حکومت کچھ کرے گی تو ترقی ہوگی، اس سال نے تو کچھ نہیں کرنا۔ تو جو حکومت ہے اس کی کوشش کا نتیجہ نکلے گا، اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیاں لائے گا۔ تو خوشیاں تو ہر گھر میں اس وقت آئیں گی ناظرین جب گھر کے افراد اپنا کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور وہ محنت کریں گے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں گے، تو اس گھر میں خوشحالی آئے گی۔ تو سال جو ہے وہ تو سال جو ہے ناظرین وہ تو اسی طرح یہ دن چڑھے گا غروب ہو جائے گا، اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہے لوگوں کی اسباب کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محنت ضائع نہیں کرتا ناظرین۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔